اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس 10۔ آج ہم سورۃ الاحزاب کا رکوع نمبر 7 پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے مومنو، لا تدخلوا، نہ داخل ہوا کرو، بیوت النبی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھروں میں، الا مگر ان یؤذن، کہ تم کو اجازت دی جائے، لکم تمہیں، الی طعام، کھانے کے لیے، کھانے کی طرف، غیر ناظرین اناہ، اور اس کے پکنے کا انتظار نہ کرنا پڑے، ولیکن، اور لیکن، اذا دعیتم، جب تمہیں دعوت دی جائے، فادخلوا، تو جاؤ، فاذا طعمتم، پھر جب کھانا کھا چکو، فانتشروا، تو منتشر ہو جاؤ، یعنی وہاں سے ہٹ جاؤ، ولا مستانسین، اور نہ دل لگاؤ، لحدیث، باتوں میں۔ یہاں تک پہلے کر لیتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام، اے مومنو، پیغمبر کے گھروں میں نہ جایا کرو مگر اس صورت میں کہ تم کو کھانے کے لیے اجازت دی جائے اور اس کے پکنے کا انتظار بھی نہ کرنا پڑے، ولیکن اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستانسین لحدیث، لیکن جب تمہاری دعوت کی جائے تو جاؤ، اور جب کھانا کھا چکو تو چل دو، اور باتوں میں جی لگا کر نہ بیٹھ رہو۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر جانے کے آداب مسلمان مردوں کو اور عورتوں کو سکھائے جا رہے ہیں کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں کیسے داخل ہونا ہے۔ اہل عرب میں یہ عام رواج تھا کہ جب کسی سے ملنے ہوتا تھا تو گھر پہ دستک دینے کی بجائے یا اجازت لینے کی بجائے سیدھے جس نے ملنا ہوتا تھا وہ سیدھا گھروں میں داخل ہو جاتے تھے اور بچوں سے یا عورتوں سے پوچھتے تھے کہ صاحب خانہ گھر پر ہیں یا نہیں ہیں۔ اس صورت میں، سورۃ الاحزاب میں، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے لحاظ سے بات کر کے تمام مومنین کو آپس میں ایک دوسرے کے گھروں میں جانے کا طریقہ بتایا۔ طریقہ کیا بتایا؟ کہ مومنوں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھروں میں نہ جایا کرو مگر اس صورت میں کہ تم کو کھانے کے لیے اجازت دی جائے۔ اگر کھانے کے لیے بلایا جائے تو جانا چاہیے، اس کے علاوہ جو ہے مسلمانوں کو کسی اور کے گھر نہیں جانا چاہیے، اور کھانے کے لیے بھی جب بلایا جائے تو اس کے پکنے کا انتظار بھی نہ کرنا پڑے، یعنی یہ نہ ہو کہ کھانا پکنے سے بہت گھنٹے پہلے چلے جا کے ادھر بیٹھ جائیں اور وہاں پہ جو ہیں گھر والے ہیں وہ پریشان ہو رہے ہوں کہ اتنی جلدی یہ آ گئے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جب تمہاری دعوت کی جائے تو جاؤ، اور جب کھانا کھا چکو تو چل دو، یعنی بہت جلدی بھی نہیں جانا ہے اور کھانا کھا کر بھی وہاں پر بیٹھ نہیں جانا ہے، اور باتوں میں جی لگا کر نہ بیٹھ رہو۔ اس وقت کے لوگوں کی یہ عادت تھی کہ جب کھانا کھانے کے لیے جاتے تھے تو بہت پہلے چلے جایا کرتے تھے کہ سارا دن وہیں پہ بیٹھے رہے، اور جب کھانا کھا لیا تب بھی باتوں میں دل لگا کر بیٹھے رہتے تھے اور وہاں سے اٹھتے نہیں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب کھانے کی دعوت دی جائے تو جاؤ، اور جب کھانا کھا چکو تو چل دو، اور باتوں میں جی لگا کر نہ بیٹھ رہو۔ ذالکم یہ ہے کانا یوزی نبی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دیتی، یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتی ہے، فیستحی، تو وہ شرماتا ہے تم سے، منکم، تم سے، واللہ لا یستحی، اور اللہ نہیں شرماتا، من الحق، کی حق کہنے سے، حق بات کہنے سے۔ اب یہاں تک کر لیتے ہیں۔ ان ذالکم کانا یؤذی النبی فیستحی منکم واللہ لا یستحی من الحق، یہ بات پیغمبر کو ایذا دیتی ہے اور وہ تم سے شرم کرتے ہیں اور کہتے نہیں ہیں، لیکن خدا سچی بات کہنے سے شرم نہیں کرتا۔ اب یہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں جب جایا کرتے تھے، جو صحابہ کرام کو بلاتے تھے، جب کبھی کھانے کے لیے بلایا جاتا تھا تو وہ کھانا کھانے کے بعد وہیں پر بیٹھ جاتے تھے اور باتوں میں دل لگا کر بیٹھے رہتے تھے اور واپس جانے کا نام نہیں لیتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی بھی اترتی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دین کو پھیلانے کی ذمہ داریاں بھی تھیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا تھا، لیکن پھر بھی شرم سے یا ان کے لحاظ میں چپ کر کے بیٹھے رہتے
کہتے تھے، یہ نہیں کہتے تھے کہ اپنے گھروں کو چلے جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ بات جو ہے تمہاری کھانا کھا کے وہاں بیٹھ رہنے کی، اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچتی ہے، اور وہ تم سے شرم کرتے ہیں اور کہتے نہیں ہیں، لیکن خدا سچی بات کہنے سے شرم نہیں کرتا۔ وَإِذَا، اور جب سألتموہن تم مانگو ان سے، متاعًا سامان، فاسألوہن تم مانگو ان سے، من وراء حجاب پردے کے باہر سے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے اگر کوئی سامان مانگنا ہو تو اس کا بھی طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ اور جب پیغمبر کی بیویوں سے کوئی سامان مانگو تو پردے کے باہر سے مانگو۔ مخاطب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ ہے، لیکن ان کے ذریعے سے ہم تمام مسلمانوں کے آپس کے جو تعلقات ہیں وہ واضح کیے جا رہے ہیں کہ ہمیں کس طرح سے کسی کے گھر جانا چاہیے اور کس طرح سے کسی سے سامان مانگنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب پیغمبر کی بیویوں سے کوئی سامان مانگو تو پردے کے باہر سے مانگو، بلا جھجک جو ہے کسی کے گھر میں داخل نہیں ہونا، بلکہ پردے کے باہر سے۔ اگر کوئی چیز کسی کے گھر سے کچھ مانگنا بھی ہے تو پردے کے باہر سے مانگنی ہے۔ ذالکم، یہ اطہرو پاک ہے، لی قلوبکم تمہارے دلوں کے لیے، و قلوبہن اور ان عورتوں کے دلوں کے لیے، وما کانا اور نہیں ہے لکم تمہارے لیے، ان تؤذوا کہ تم تکلیف دو رسول اللہ کے رسول کو، ولا ان تنکحوا اور نہ یہ کہ نکاح کرو، ازواجہ اس کی بیویوں سے، من بعدہ ابداً ان کے بعد کبھی بھی۔ اب یہاں تک کر لیتے ہیں۔ ذالکم اطہر لقلوبکم، یہ تمہارے اور ان کے دلوں کے لیے بہت پاکیزگی کی بات ہے، اور تم کو یہ شایع نہیں اور تم کو یہ زیب نہیں دیتا کہ پیغمبر خدا کو تکلیف دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف کن چیزوں سے ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل نہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہدایات ہمیں مل چکی ہیں، ہم ان کے اگر خلاف کوئی بات کرتے ہیں تو اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچتی ہے۔ اور سب سے زیادہ تکلیف والی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور نہ یہ کہ ان کی بیویوں سے کبھی ان کے بعد نکاح کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخصت ہو جانے کے بعد بھی مسلمان مردوں کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے ان کے جانے کے بعد بھی کبھی نکاح کی بات سوچیں بھی۔ ان باتوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، بے شک یہ بات اللہ کے نزدیک بہت بڑے گناہ کا کام ہے، یعنی یہ سوچنا بھی اللہ کے نزدیک بہت بڑے گناہ کا کام ہے۔ ان تبدو شیئن، جو کچھ بھی تم سامنے ظاہر کرو، او تخفوہ یا اسے چھپاؤ، فإن اللہ کان بکل شیء علیما، تو اللہ تعالیٰ ہر چیز سے باخبر ہے۔ اگر تم کسی چیز کو ظاہر کرو یا اس کو مخفی رکھو تو یاد رکھو کہ خدا ہر چیز سے باخبر ہے۔ اپنے دل میں بھی کوئی بات ایسی چیز سوچ لی جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے والی، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ چاہے تم دیکھ کر جو کوئی چیز ظاہر کر دو یا چھپا کر کرو، تو اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے لیے بھی ہدایت ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ پردے میں جو حکم دیا گیا ہے تو اپنے خاوندوں کے سامنے تو پردہ کریں، لیکن جب خاوند سامنے نہ ہو تو پردہ ہٹا دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم کسی چیز کو ظاہر کرو یا اس کو چھپا کر رکھو تو یاد رکھو کہ خدا ہر چیز سے باخبر ہے۔ لا جناح، نہیں ہے گناہ، علیہن ان عورتوں پر، فی آبائہن اپنے باپوں سے، ولا ابنائہن اور نہ اپنے بیٹوں سے، ولا اخوانہن اور نہ اپنے بھائیوں سے، ولا ابناء اخوانہن اور نہ اپنے بھتیجوں سے، ولا ابناء اخواتہن اور نہ اپنے بھانجوں سے، ولا نسائہن اور نہ اپنی قسم کی عورتوں سے، ولا ما ملکت ایمانہن اور نہ لونڈیوں سے، واتقین اللہ اور اے عورتوں ڈرتی رہو اللہ سے، ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے اور ہر چیز پر گواہ کافی ہے۔ لا جناح، عورتوں پر اپنے باپوں سے پردہ نہ کرنے میں کچھ گناہ نہیں، اور نہ اپنے بیٹوں سے اور نہ اپنے بھائیوں سے اور نہ اپنے بھتیجوں سے اور نہ اپنے بھانجوں سے اور نہ اپنی قسم کی عورتوں سے اور نہ لونڈیوں سے، اور اے عورتوں خدا سے ڈرتی رہو، بے شک خدا ہر چیز سے واقف ہے۔ اب عورتوں کے پردے کے بارے میں احکام نازل ہوئے کہ عورتیں کن کن لوگوں سے پردہ نہ کریں تو جائز ہے، اپنے باپوں سے، اپنے بیٹوں سے، اپنے بھائیوں سے، اپنے بھتیجوں سے، اپنی بھانجوں سے اور اپنے جیسی عورتوں سے اور لونڈیوں سے عورتیں اگر پردہ نہ کریں تو یہ جائز ہے۔ اور پھر کہا گیا کہ اے عورتوں اللہ سے ڈرتی رہو، ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے۔ کوئی چیز بھی ہم چھپا کے جو ہے کہ اگر جو ہے
جو خاوند ہیں ان کے سامنے پردہ کریں اور جب خاوند سامنے نہ ہو تو پردہ نہ کریں. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے. ان اللہ بے شک اللہ و ملائکاتہ اور اس کے فرشتے یصلون درود بھیجتے ہیں علی النبی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. یا ایھا الذین آمنوا تو اے ایمان والو صلو علیہ وسلم تسلیما تم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجا کرو. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ خدا اور اس کے فرشتے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں تو مومنو تم بھی ان پر درود اور سلام بھیجا کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درجہ اللہ تعالیٰ نے بہت بلند ہمارے لیے بیان فرمایا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں حکم دیا کہ اے مومنو تم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود اور سلام بھیجا کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر وقت درود و سلام بھیجنے کی ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نازل ہوا. ان الذین بے شک وہ لوگ یؤذون تکلیف دیتے ہیں اللہ کو و رسول اور اس کے رسول کو. لعنہم اللہ ان پر لعنت کی ہے اللہ نے فی دنیا میں والآخرت اور آخرت میں. وَأَعَدَّ اور تیار کیا ہے لہم ان کے لیے عذاب مہینہ ذلیل کرنے والا عذاب. ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ اور جو لوگ خدا اور اس کے رسول کو رنج پہنچاتے ہیں اور ان پر خدا اور دنیا اور آخرت میں لعنت کرتا ہے اور ان کے لیے اس نے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. اللہ تعالیٰ کو تکلیف کون لوگ پہنچاتے ہیں؟ جو اللہ کے احکامات پر عمل نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ کو تکلیف پہنچانا کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جن باتوں سے تکلیف پہنچتی ہے وہ باتیں اللہ تعالیٰ کو بھی تکلیف پہنچانے کا سبب بنتی ہیں. تو جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر دنیا اور آخرت دونوں میں لعنت کرتا ہے اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے آخرت میں عذاب کا ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. والذین اور جو لوگ یؤذون تکلیف دیتے ہیں المومنین مومن مردوں کو والمومنات اور مومن عورتوں کو بغیر مکتسبوا بغیر اس کے کہ انہوں نے کچھ کیا ہو فقد احتملوا بہتانا تو انہوں نے بہتان اور اسم مبینہ اور سری گناہ کا بوجھ اپنے سر پر رکھا. اور جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ایسے کام کی تہمت سے جو انہوں نے نہ کیا ہو ایذا دیں تو انہوں نے بہتان اور سری گناہ کا بوجھ اپنے سر پر رکھا. اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے غیبت کرنے کے بارے میں کہ غیبت نہیں کرنی چاہیے غیبت سے منع فرما رہے ہیں اور بہتان سے منع فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی کسی مومن مرد یا کسی مومن عورت پر کوئی بہتان لگاتا ہے یا کوئی اس کی غیبت کرتا ہے تو وہ جان بوجھ کر گناہ کا بوجھ اپنے سر پر بڑھا لیتا ہے. صدق اللہ العظیم.